السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، قائد ملت، مجاہد ملت، شیر ہند، قابل احترام حضرت مولانا سید احمد بخاری صاحب، شاہی امام جامع مسجد دہلی سے۔ حضرت، پورے ہندوستان کہ مسلمان کس دور سے گزر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ سے بہتر شاید ہی کسی کو پتہ ہو، اور جنگ آزادی سے پہلے بھی آپ کا خاندان ہندوستان میں موجود تھا، اور جنگ آزادی میں بھی آپ کے خاندان کا بڑا کردار رہا ہے۔ آپ نے اور آپ کے خاندان نے کبھی مصلحت پسندی سے کام نہیں لیا، اور نہ کبھی ضمیر فروشی آپ کے خاندان کے اندر رہی ہے، نہ اس طرح کی کبھی آواز آپ کے خلاف اٹھی ہے۔ اور جس طریقے سے بے باکانہ انداز کے اندر آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت شاہی امام صاحب، پھر یہ کہ وقت آیا ہے ہندوستان کے مسلمان، اور خاص طور سے دہلی کے علماء اور ائمہ اور دہلی کے مسلمان آپ کی قیادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں ایک ایسی قیادت چاہیے جو بے باک ہو، مصلحت کے تحت نہیں۔ ان کے سامنے اگر کوئی مصلحت ہو تو قوم کی مصلحت ہو، ان کو اپنی ذاتی مصلحت نہ ہو۔ اس وقت ہندوستان میں دیگر دوسری مسلم بڑی تنظیموں کی طرف سے جس طرح متضاد بیان سامنے آ رہے ہیں، مسلمانوں میں بے چینی ہے، چاہے NRC کا مسئلہ ہو، موب لنچنگ کا مسئلہ ہو، حضرت چاہے کشمیر والا مسئلہ ہو۔ آج کشمیر کے مسلمان اور کشمیر کے عوام 61 دنوں سے اپنے گھر کے اندر بند ہیں۔ کشمیر کی جامع مسجد میں اس جمعے کو بھی جمعے کی نماز ادا نہیں کی گئی ہے۔ اتنے خطرناک دور سے یہاں کے مسلمان گزر رہے ہیں، اور ابھی وزیر داخلہ کا جو بیان کلکتہ کے اندر انہوں نے دیا ہے، اس بیان سے بھی ہندوستان کا مسلمان ڈرا ہوا ہے، اور خاص طور سے دہلی کے مسلمانوں میں بے چینی ہے۔ میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں شاہی امام صاحب سے کہ حضرت ایک بار پھر آپ آئیے، ہم آپ کی قیادت کے اندر کام کرنے کو تیار ہیں۔ اگر ہمارے لیے سب سے معتبر کوئی شخصیت ہے تو آپ کی ہے، جس نے ہمیشہ مسلمانوں کی غمخواری کی ہے اور مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شاہی امام صاحب سے کہ حضرت آپ پھر سے آپ آئیے، دہلی کی جامع مسجد آپ کے پاس ہے، دہلی کی جامع مسجد کے ممبروں سے آپ اعلان کیجئے، ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد کر کے حکومت سے جس طریقے سے بھی اپنے حقوق کی لڑائی لڑنی ہو وہ لڑائی لڑی جائے، ورنہ جس طریقے سے بیانات ابھی سامنے آ رہے ہیں، خاص طور سے NRC کے مسئلے پر مسلمانوں میں بڑی بے چینی ہے اور بہت پریشان ہے۔ لوگوں کا فون آتا ہے، معلوم کرتے ہیں لوگ کس طریقے سے کیا کریں، یا پھر سوچ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں تک بات کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل ہندوستان میں کیسا ہوگا، ہم کس طرح رہیں گے، کس طریقے کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور جو ہمارے قائد بنتے ہیں ان کا کیا نظریہ ہے، وہ کس طریقے سے ہمارے لیے جو ہے لڑائی لڑ رہے ہیں، یا کس طریقے سے ہمارے لیے جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مگر جو ابھی قائد بن رہے ہیں ان کے طرف سے جس طریقے سے متضاد بیان سامنے آ رہے ہیں، جس طریقے سے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، جو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ اس پر خطر وقت میں میں شاہی امام صاحب سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، حضرت پھر آپ آگے آئیے، آپ کے ساتھ ہندوستان کا 20 کروڑ مسلمان آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ہندوستان کے صرف دہلی کے جامع مسجد کے شاہی امام نہیں ہے، آپ ہندوستان کے شاہی امام ہے۔ آپ کی آواز پر پورے دہلی کی عوام اور پورے ہندوستان کی عوام جامع مسجد کے ارد گرد یا جہاں آپ کہیے گا وہاں آنے کو ابھی تیار ہے۔ آپ آگے آئیے۔ حضرت پھر میں مؤدبانہ گزارش آپ سے کر رہا ہوں، آپ اس قیادت کو آگے لیجئے، حکومت سے جس طریقے سے بھی ہو سکے آپ بات کریے، اور آپ جب بھی کہیے گا، جس طرح بھی کہیے گا، ہم دہلی کے عوام اور دہلی کے علماء اور ائمہ آپ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ ہمیشہ ہر الیکشن کے اندر دیکھا بھی جاتا ہے